اور اس میں بھی 11 آیتن 11 آیت کریمہ ہے، اس میں بھی قیامت کا پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ انتہائی شدت، انتہائی پریشانی کا عالم ہوگا، اور لوگ اس وقت جیسے یہ جو پروانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے، کبھی ادھر جا رہے ہوتے کبھی ادھر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ قیامت کا دن جب برپا ہوگا جس کی وجہ سے انسانوں کے دل وہ پریشان حال ہو جائیں گے، اور تو اس وقت یہ جو لوگ ہیں لوگوں کی حالت بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوگی۔ یہ جو پروانے ہوتے ہیں تشبیہ دی، ایک تو پروانے زیادہ ہوتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے ہوا میں اڑتے ہوئے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، انسان بھی اولین آخرین، انسان جنات سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور دوسری طرف پروانہ اس کو چین اور قرار نہیں آتا، وہ ایک جگہ میں ٹکتا نہیں ہے، تو ان لوگوں کو بھی میدان محشر میں چین اور سکون نہیں ہوگا، پریشان حال ہوں گے، ادھر ادھر ہوں گے۔ اور باقی باتیں آیات سے خود واضح ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، وہ دل دہلانے والی اور دل کو کھٹکھٹانے والی۔ من قارعہ، کیا ہے وہ دل کو کھڑکھڑانے والی۔ وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، آپ کو کس چیز نے بتایا، من قارعہ، کیا ہے وہ دل کو کھڑکھڑانے والی، یعنی دل کے اندر پریشانی کی گھنٹی بجانے والی وہ کیا چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے، یوم یکون الناس، جس دن کے لوگ ہو جائیں گے کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، بے چین ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، آمد و رفت ہوگا، ایک حالت پر قرار ان کو نہیں آئے گا۔ وتکون الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن المنفوش، اس رنگین اون کی طرح، المنفوش، جس کو دنا گیا ہے، دنے ہوئے اون کی طرح، دنی ہوئی روئی کی طرح رنگین یہ لوگ ہو جائیں گے، پہاڑ ہو جائیں گے۔ پہاڑ چونکہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، کسی کے اندر کالا پن غالب ہوتا ہے کسی پہاڑ میں، کسی کے اندر مٹیالے رنگ کا رنگ غالب ہوتا ہے، کوئی سفیدی کی طرف مائل ہوتا ہے، مختلف پہاڑ ہیں۔ تو یہ پہاڑ حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے کے نتیجے میں یہ اڑتے ہوئے روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تری الجبال تحسبها جامدہ، آپ تو ان پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں اور کہ یہ تو بڑے مضبوط جمے ہوئے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، اسرافیل سور میں پھونکیں گے تو وہی تمر مر السحاب، تو آسمان و زمین کے درمیان فضا میں یہ جو بادل ہے، بادلوں کے پھرنے کی طرح، اس طرح یہ پھرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بہرحال وہ انسان، ثقلت موازینہ، جس کے نام اعمال کے وزن باری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ایک پسندیدہ زندگی میں ہوگا، وہ مزے کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، اور بہرحال وہ انسان، خفت موازینہ، جس کے نام اعمال کے ترازو ہلکے ہوں گے، تو فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ یہ جہنم کا ایک بہت گہرا طبقہ ہے، گہرا طبقہ ہے کہ اس کے ایک کنارے سے اگر پتھر پھینکا جائے تو نیچے تہ تک پہنچنے میں 70 سال کا عرصہ گزر جائے، نیچے پہنچنے میں۔ اور اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا آسمان سے اگر ایک پتھر پھینکا جائے زمین کی طرف تو وہ شام سے پہلے پہلے زمین پر پہنچ جائے، لیکن وہ اتنا گہرا ہے کہ اس کے گرتے گرتے اس تیزی کے ساتھ 70 سال گزر جائیں گے اور نیچے اس کے وہ پہنچے گا نہیں، 70 سال کے بعد پہنچے گا۔ تو فرمایا جس انسان کے نام اعمال کا ترازو وزن ہلکا ہوگا، مراد اس سے کافر ہے، وہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، جہنم کا طبقہ ہاویہ جو بہت ہی گہرا ہے۔ وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم ہے، آپ کو کس نے بتایا، ما ہی، کیا ہے وہ ہاویہ، نار حامیہ، اللہ خود فرماتے ہیں وہ ایک بہت بڑی آگ ہے، حامیت، جو دہکنے والی ہے، جو بڑکنے والی ہے، انگارے مارنے والی ہے، بہت سخت بڑکنے والی آگ ہے، اس کا نام ہے۔ تو یہ انسان اس میں گرے گا۔ تو قیامت کے دن فرمایا یہاں پر جس کے نام اعمال وزنی ہوں گے، وزن ہوگا، وہ انسان مزے کی زندگی میں ہوگا۔ دیکھو قرآن میں احادیث میں جہاں بھی آیا تو وزن اعمال ہوگا فرمایا، عمل کے وزن کو اللہ تولے گا،
قیامت کے دن قرآن کے اندر کئی آیات کریمہ ہے، احادیث ہے، وہاں گینے نہیں جائیں گے اعمال کو، کس نے اعمال زیادہ کیے ہیں اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، اعمال جو کیے ہیں وزنی کس کے ہیں اس کو دیکھا جائے گا۔ عمل زیادہ انسان نے کیا ہے، ریا ہے سارا اس نے، وہ سنت کے مطابق نہیں کیا ہے، تو وہ عمل تو اللہ کے ہاں قبول نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں۔ عمل کے اندر وزن آتا ہے انسان کے پہلے نمبر پر اس کے لیے شرط ہے ایمان ہو، مومن کے عمل میں وزن ہوگا، کافر کے عمل میں وزن نہیں ہوگا۔ دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، اور تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ جو عمل کرتا ہے اس کے اندر اخلاص ہو، للہ فی اللہ ہو، اس کے اندر دکھانے کے لیے کوئی اور مقصد دنیا کا وہ نہ ہو، للہ فی اللہ عمل کیا ہے تو اس کے اندر وزن ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا قیامت کے دن، ظاہر بات ہے نیکی لے کے کون آئے گا؟ جس کی نیکی میں کوئی عمل ہے، کوئی وزن ہے تو وہ لے کے جا سکتا ہے، اور جو بالکل غبارے کی طرح جس کا وزن نہیں ہے وہ لے کے قیامت کے دن جا نہیں سکتا۔ لہٰذا عمل کے اندر وزن پیدا کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے، اور وزن پیدا ہوگا اخلاص کے ساتھ، پیغمبر کے طریقے کے مطابق کرنے سے، اور ایمان کی حالت میں کرنے سے وزن آئے گا۔ اگر مومن نہیں ہے، وزن نہیں اس کے عمل میں، مومن ہے سنت طریقہ نہیں ہے پھر بھی اس کے اندر وزن نہیں، سنت طریقہ بھی کر ہے اس